10واں سوال ہے اللہ کہاں ہے؟ اللہ کے وجود سے متعلق بہت سارے اشکالات ملحدین پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال ان کے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کیسے اللہ کو مانیں جبکہ اللہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو عرش پر ہے، اور دنیا کی یہ آنکھیں اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں کر سکتی۔ ہم سب انشاءاللہ اللہ رب العالمین کو آخرت میں دیکھیں گے، اور آخرت میں جنت کے اندر جو سب سے عظیم نعمت ہوگی، جو سب سے بڑی نعمت ہوگی، وہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ اس کا جواب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دیا ہے۔ جواب کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اللہ آسمان پر عرش کے اوپر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 کے اندر ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ۔ اللہ رب العالمین جو رحمان ہے عرش پر قائم ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی جو اس کے پاس عرش پر لکھی ہوئی ہے۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ کتاب سے مقصود لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ کے اندر اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے اس کو لکھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد کہا کہ لکھ۔ اس نے وہ ساری چیزیں لکھ دی جو دنیا کے اندر پیدا ہونے والی۔ اللہ رب العالمین تھا، اس کا وجود تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے کہ سب سے افضل، سب سے اول اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اور قلم کو پیدا فرمانے کے بعد اس نے تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ تقدیر لکھی گئی، اور پھر جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہے کہ جفت الاقلام، کہ قلم سوکھ گیا، یعنی یہ جو حکم دیا گیا تقدیر کے لکھنے کا یہ اسی وقت مکمل ہو گیا۔ اب قلم پھر سے نہیں اٹھے گا کہ لوح محفوظ کے اندر پھر سے لوگوں کی تقدیر لکھی جائے، نہیں، لوگوں کی تقدیر اسی وقت لکھی گئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اس بات کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی ہے جو اس کے پاس عرش پر لکھی ہوئی ہے، تو فرمایا کہ اس کے پاس عرش پر ہے۔ تو اس سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ قرآن و سنت کے اندر بے شمار دلیلیں ہیں جو اللہ رب العالمین کے علو ذات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے بھی عرش پر مستوی ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا قبلے کی طرف رخ کر کے کرتے ہیں، لیکن جو مقصود ہوتا ہے وہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ اوپر ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول فرماتا ہے یا اس دعا کو رد فرماتا ہے۔ ہمارا جو انٹینشن ہوتا ہے وہ اوپر کی جانب ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارا جو رب ہے، جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، جو ہماری مانگیں پوری کرنے والا ہے، وہ اوپر کی جانب ہے، عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اور عرش کہاں پر ہے؟ عرش اوپر کی جانب ہے، ساتوں آسمانوں پر ہے۔ تو یہ باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بیان فرمائی ہے، ان کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ ہم اس پر ایمان اسی طرح رکھتے ہیں جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔